حسینیت اور یزیدیت تاریخ کے آئینے میں۔ امام حسین علیہ السلام کے دادا جناب ابو طالب علیہ السلام، جس نے تبلیغ توحید و رسالت میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان کی دشمنوں سے ہمیشہ حفاظت کی، کہ جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی حفاظت اپنی جان پہ کھیل کر کی، اپنی اولادوں کو بھی رسول خدا پہ نچھاور کرنے کے لیے ہمیشہ جناب ابو طالب تیار رہے ہیں، اور ہمیشہ حفاظت کی اور زندگی بھر پیغمبر اسلام کے ناصر و حامی رہے، کہ جب تک زندہ رہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرتے رہے اور ان کے حامی رہے، ان کے مددگار رہے۔ یزید خاندانی اعتبار سے ابو سفیان کا پوتا، جس نے معرکہ اسلام و کفر میں اسلام کے خلاف لشکر کی ترتیب دی۔ ابھی ہم لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھا، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے مختصراً تعارف جو ہے وہ پڑھا۔ اب یزید جو ہے اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کس بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہے، تو یزید خاندانی اعتبار سے ابو سفیان کا پوتا ہے، جس نے مارکہ اسلام و کفر میں اسلام کے خلاف لشکر کی ترتیب و تنظیم کی اور قیادت کا فرض انجام دیا، کہ ابو سفیان وہ شخصیت ہے کہ جس نے ہمیشہ اسلام کے خلاف کام کیا، جس نے اسلام کے خلاف لشکر کو جمع کیا، جو کفر کی بنیاد تھا، جو کفر کی طرف سے آتا ہے، اور اس کا پوتا یعنی کہ ابو سفیان کا پوتا وہ تھا، یزید تھا، کہ جو خود بھی اسی قسم کے کام کو سر انجام دیتا رہا، یعنی کہ اسلام کے خلاف سازشیں وہ کرتا رہا، حلال محمدی کو اس نے حرام کر دیا، اور جو حرام محمدی تھا یعنی جسے رسول خدا نے حرام قرار دیا تھا، ان سب چیزوں کو یزید نے رائج کر دیا تھا۔ تو اسلام کے خلاف ایک لشکر کو لے کر یزید کھڑا ہوا اور اس کی قیادت کا کام سر انجام دیا۔ اور یزید کی دادی کون تھی؟ یزید کی دادی وہ تھی کہ جو ہندہ جگر خارہ تھی۔ ہندہ جگر خارہ کے بارے میں آپ لوگوں نے پچھلے بھی درس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اور کتابوں میں بھی مفصل لکھا ہوا ہے کہ ہندہ کون تھی۔ تو ہندہ جو تھی وہ یزید کی دادی تھی، یعنی کہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اور وہ ملعونہ وہ عورت تھی کہ جس نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء جناب حمزہ کے کلیجے کو نکال کر چبانے کی کوشش کی۔ خدا کی لعنت ہو اس عورت پہ کہ جس نے رسول خدا کے چچا جناب حمزہ کے کلیجے کو نکالا اور نکال کر چبانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ اسے کھا نہیں پائی، تو وہ کیا کرتی ہے کہ ان کی انگلیوں کو کاٹ کے اس نے اپنے گلے میں پہن لیا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یزید کی دادی، ابو سفیان کی بیوی۔ اور اس طرح ایک عظیم مجاہد اسلام کی توہین و بے حرمتی کی، کہ ایک مجاہد اسلام، ایک شہید کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کے اس کے کلیجے کو نکال کر چبانا، اس کی انگلیوں کو اس کے جسم سے جدا کرنا، قطع کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ سب توہین ہے، اور جو برا کام وہ کر سکتی تھی اس نے کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام، جس نے اپنے بابا کی طرح ہمیشہ نصرت و حمایت اور اطاعت و فرما برداری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور حضرت رسول خدا نے آپ کو علی الاعلان بحکم خدا غدیر میں اپنے بعد جانشین و خلیفہ بنایا تھا، کہ مولائے کائنات وہ ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں، جنہوں نے ہمیشہ رسول خدا کی دین اسلام، رسول خدا کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، دین اسلام کی حفاظت کی، اور جس کا اعلان خود رسول خدا نے میدان غدیر میں وصایت و وزارت و خلافت دے کر کیا تھا، اور میدان غدیر میں انہیں اپنا جانشین بنایا، اپنا خلیفہ بنایا تھا، اور تمام حاجیوں نے آپ کو 3 دن تک مبارکباد پیش کی۔ یہ واقعہ غدیر
اتنا مرتبہ رکھتا ہے، اتنی عظمت کا حامل ہے یہ روز کہ جس روز مولا کائنات کو رسول خدا نے خود میدان غدیر میں اپنے دوش پہ بلند کر کے بتایا تھا، اعلان کیا تھا کہ یہ میرے جانشین ہیں، یہ میرے خلیفہ ہیں۔ اور اس عظیم کام کے، اس عظیم حکم کا اعلان ہونے کے بعد 3 دنوں تک مولا کائنات کو مبارکباد پیش کی تھی مسلمانوں نے۔ اور اب دیکھتے ہیں ذرا یزید کا باپ کیسا تھا کہ حسین علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام کے والد بزرگوار وہ ہیں کہ جسے رسول خدا اپنا وصی، اپنا جانشین کہتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یزید کا باپ کیسا تھا؟ یزید کا باپ وہ تھا کہ جو معاویہ، یزید کا باپ معاویہ تھا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا تھا، لیکن میدان صفین میں نفس رسول سے جنگ کی، کہ جب جنگ صفین ہوئی ہے تو اس وقت نفس رسول یعنی کہ مولا کائنات سے کس نے جنگ کی؟ معاویہ نے جنگ کی، اصحاب رسول کو قتل کرایا۔ کس نے قتل کرایا؟ معاویہ نے قتل کرایا۔ خلیفہ اول کے بیٹے کی لاش کی بے حرمتی کی کس نے؟ معاویہ نے کی، کہ محمد ابن ابی بکر جو کہ خلیفہ اول کے بیٹے ہیں، محمد ابن ابی بکر اور ام المومنین حضرت عائشہ کے بھائی، تو محمد ابن ابی بکر کے ساتھ، ان کی لاش کے ساتھ اس نے کیا بے حرمتی کی کہ انہیں گدھے کی کھال میں انہیں ڈال کے زندہ جلا دیا تھا۔ کس نے؟ معاویہ نے۔ کسے جلایا تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ کے بھائی اور خلیفہ اول کے بیٹے۔ اور خلیفہ سیوم کی کسی طرح بھی مدد نہیں کی، کہ جو خلیفہ سیوم تھے جب حضرت عثمان کو جب محاصرہ کر لیا گیا اور انہیں جب قتل کرنے کے لیے جب لوگ آمادہ تھے، اس وقت بھی معاویہ نے مدد نہیں کی تھی خلیفہ سیوم کی۔ لیکن مولا کائنات وہ ہستی ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خلیفہ سیوم کی مدد کی، انہیں کھانا پانی پہنچایا جب انہیں ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا، محاصرہ کر دیا گیا تھا۔ اور لیکن یہاں پہ یزید کے باپ کا کردار کیا ہے؟ یہ ایک طرف تو خلیفہ اول کے بیٹے کو اور ام المومنین کے بھائی کو ایک طرف وہ جلا رہا ہے، ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کر رہا ہے، دوسری طرف خلیفہ سوئم جو ہیں وہ نظر بند ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت بھی معاویہ مدد نہیں کر رہا ہے۔ یہ کس کا کردار؟ یزید کے باپ کا کردار ہے۔ اور کسی بھی قسم کی مدد نہیں کی اسی کے بیٹے یزید نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو ان کے اصحاب و انصار کے ساتھ شہید کرایا۔ اب بالکل عیاں ہو چکا ہے کہ دونوں کے خاندان کیسے تھے۔ امام حسین علیہ السلام خانوادہ رسالت، اور یزید کون تھا ملعون؟ کہ جو ابو سفیان کا پوتا، معاویہ کا بیٹا، کہ جو سراپا کفر تھا۔ اور اس نے اس قدر اس نے جسارت کی کہ اس نے اصحاب و انصار کو، امام حسین علیہ السلام کو، ان کے اصحاب کو، ان کے انصار کو میدان کربلا میں شہید کرایا۔ امام حسین علیہ السلام کی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ابھی ہم لوگوں نے اس کے پہلے ان کے امام حسین علیہ السلام کے دادا کے بارے میں پڑھا، ان کے والد بزرگوار کے بارے میں پڑھا، اور امام حسین علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کہ امام حسین علیہ السلام کی مادر گرامی کون؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو رسول اللہ کی بیٹی اور مولا علی کی بیوی ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور کائنات کی تمام عورتوں کی سید و سردار ہیں۔ جبکہ یزید کی ماں کون ہے؟ اب یزید کی ماں کا اس کا کیریکٹر دیکھیے کہ کیسا ہے۔ یزید کی ماں میسون تھی، جو عیسائی خاندان کی تھی، ایک عورت جو عیسائی خاندان کی ایک عورت تھی، جس نے ابتدائی دور میں یزید کو اپنے ساتھ صحرا و بیابان میں رکھا اور وہی عیسائی اصول و قوانین کے مطابق اس کی تربیت دی۔ جس ماحول میں بچہ تربیت پاتا ہے،
وہ اسی ماحول کو اختیار کرتا ہے اور اسی کی مطابقت سے وہ عمل کرتا ہے۔ تو یہ کہاں پیدا ہوا؟ اس کی ماں عیسائی تھی، اور اس نے کیا کیا؟ اسے یعنی کہ یزید کو صحرا و جنگلوں بیابانوں میں تربیت دی، پرورش دی۔ کس ماحول میں؟ عیسائیت کے ماحول میں، جہاں اسلام کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا اس کے کردار میں۔ اور عیسائیت نے اسلام کے خلاف جو سازشیں کی ہیں، ان کا ایک فرد یزید کی تربیت بھی تھی، کیونکہ ہمیشہ عیسائیت جو ہے وہ اسلام کی دشمن رہی ہے، اور اسی کی ایک فرد کون ہے؟ یزید بھی اسی لسٹ میں آتا ہے کہ جو دشمن اسلام تھا۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں اپنے ساتھیوں سمیت اسلام کی حفاظت و سربلندی اور امت اسلام کی اصلاح کے لیے گئے تھے، اور یزید اپنے باپ دادا کی لڑائیوں کا انتقام لینے گیا تھا، اور اس کا منشا یہ تھا کہ جنگ بدر کے مقتولین کا بدلہ لیا جائے۔ کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ارے جب امام حسین علیہ السلام کے پاس لشکر نہیں تھا، یزید کے پاس اتنا لشکر تھا، تو کیا ضرورت تھی جانے کی اور اپنی جان کو اذیت میں ڈالنے کی؟ تو ان کا یہ نظریہ میں بالکل صاف کر دینا چاہتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا قیام کرنے کا، وہ مقصد یہ تھا کہ یزید جو تھا وہ تمام حلال کاموں کو حرام کیے جا رہا تھا، اور جن جن چیزوں کو رسول خدا نے حرام قرار دیا تھا وہ کام یزید کر رہا تھا۔ وہ شطرنج کھیلتا تھا، جو کہ اسلام میں شرعاً حرام ہے، جس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ شراب حرام ہے کہ جس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ یزید شطرنج بھی کھیلتا تھا، یزید شراب بھی پیتا تھا۔ اس کے علاوہ زنا کے جو اتنا بڑا گناہ ہے، ایک معصیت ہے، پروردگار عالم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یعنی کہ حرام ہے جو اسلام میں۔ یزید زانی تھا، یزید عیار تھا، تو ہر طرح کا جتنا بھی برا کام تھا وہ یزید کرتا تھا، اور یزید ان تمام کاموں کو یعنی کہ جو کچھ بھی وہ امور انجام دے رہا تھا، یعنی جوا کھیل رہا تھا، شراب پی رہا تھا، زنا کر رہا تھا، حرام کام کر رہا تھا، اور ان تمام کاموں کو اسلام میں رائج کرنا چاہتا تھا۔ اب یہاں امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے، وہ قیام کس لیے کیا؟ تاکہ دین اسلام بچ جائے۔ اور یزید جو وہاں لڑنے کے لیے آیا تھا لشکر جمع کر کے، اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ تمام حرام کاموں کو اسلام میں جائز تو کروا ہی لے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بدر احد کے جو مقتولین تھے، یعنی جو کفار جو مارے گئے تھے اس کے خاندان کے، وہ چاہتا تھا کہ وہ ان کا بدلہ لے۔ کس سے لے؟ امام حسین علیہ السلام سے۔ وہ مقتولین بدر و احد کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور یزید نے اسی پروپیگنڈے کے تحت یہ تمام امور انجام دیے، اور اسے یہ پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کبھی بیعت نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کا مطلب تھا وارث انبیاء ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو امام حسین اگر بیعت کر لیتے تو یعنی کہ یزید کے تمام برے کاموں کو ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا، یعنی جتنے وہ برائیاں وہ کر رہا ہے وہ تمام چیزیں اسلام میں رائج ہو جاتی۔ امام حسین علیہ السلام ایسا ہرگز نہیں ہونے دیتے کہ کوئی برا کام اسلام میں، شریعت میں کوئی داخل کرے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے قیام کرنا گوارا کیا، اپنا سر کٹا دینا گوارا کیا، لیکن یزید ملعون کی بیعت نہیں کی امام حسین علیہ السلام نے۔ تو اب یہاں پہ جنگ کا مقصد کیا تھا؟ کربلا کے مقاصد میں کیا نظر آتا؟ امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ دین اسلام بچ جائے، وہ سیف رہے، وہ سیکیور رہے، اور امت اسلام کی اصلاح ہو سکے۔ لیکن یزید کا مقصد کیا تھا؟ وہ برائیوں کو عام کرنا چاہتا تھا اور اپنے باپ دادا کی لڑائیوں کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ اب یہاں پہ مقصد بالکل واضح ترین ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں فرمایا تھا کہ تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ کیا میں نے دین بدلا ہے؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی ترمیم کی ہے؟
کیا میں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا ہے؟ یہ سارے سوالات کون پوچھ رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام پوچھ رہے ہیں. تو جواب کیا آتا ہے کہ آپ کے باپ علی کی دشمنی و بغض ہے اور ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ سارا جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا کس لیے؟ کہ وہ صرف اور صرف بدلہ لینا چاہتا تھا. کربلا کا واقعہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے حفاظت اسلام کا انتظام تھا تو یزید کی طرف سے شکست کفر کا انتقام تھا. اب جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں وہ اپنا معیار ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ کس رخ پر جا رہے ہیں، کیونکہ ہر قوم اپنے رہبر کے ساتھ اٹھائی جائے گی اور جو جسے اپنا رہبر مانے گا وہ اسی کے ساتھ محشور بھی ہوگا روز قیامت. تو یزید کا کیریکٹر بالکل واضح ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام کا اعلیٰ کردار واضح ہو گیا.